ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. الہنا لا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین ابدا بجاہ محمد وآل محمد. برادران عزیز، ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا اور اس کا مختصر ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار. اے اللہ، آج کے دن مجھے نیکوں کی سنگت عطا فرما، مصاحبت، صحبت، ہم نشینی. اے خدایا، آج کے دن مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما. اچھا، اس میں ابھی میں اور آپ ممکن ہے ایک بندے کو نیک سمجھتے ہوں لیکن وہ حقیقت میں نیک نہ ہو. ایسا ہے نا، حقیقت میں نیک نہ ہو. یا خدایا میں نہیں جانتا کون نیک ہے یا نہیں، لیکن تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. جو تیرے نزدیک نیک ہے، تیری بارگاہ میں نیک ہے، مجھے اس کی صحبت عطا فرما دے. ممکن ہے میں جس کو نیک سمجھ رہا ہوں وہ نیک ہو، اور ممکن ہے جس کو میں نیک سمجھ رہا ہوں وہ نیک نہ ہو، لیکن تو جسے نیک سمجھتا ہے اور جو تیری بارگاہ میں نیک ہے، مجھے اس کی مصاحبت اور سنگت عطا فرما. وَجَنِّبْنِي فِيهِ مرافقت الاشرار. اور خدایا آج کے دن مجھے بروں کی صحبت سے بچائے رکھ. جو برے ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں. میں کوئی زیادہ اس میں گہرا مطلب عرض نہیں کر رہا، بالکل واضح سی بات، اچھا برا. اور یہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا گزشتہ دنوں میں بھی دعاؤں میں یہ جملہ موجود ہے کہ یہ بڑا مہم ہے انسان کی زندگی میں کہ اچھے اور برے کا ساتھ. وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ. اور اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما. اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما. بِإِلَٰهِيَّتِكَ یا الہ العالمین. اور یہ کام تیری معبودیت کے علاوہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے. اپنے اس معبودیت کے صدقے مجھے یہ چیزیں عطا فرما. 2 جملوں کی میں مختصر سی وضاحت کروں گا. پہلے جملے میں ہے کہ وفقنی فیہ لموافقت الابرار. تاریخ اسلام کہہ لیجئے یا تاریخ بشریت ظاہری طور پر کہہ لیجئے کہ ابرار، نیک ہونا یا نیک لوگوں کا ساتھ میسر آ جانا، یہ نعمت پروردگار ہے. اور اس نعمت پروردگار پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. جو بھی دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلند و بالا مقامات تک پہنچے ہیں اور انہیں اللہ نے کوئی مقام عطا فرمایا ہے، ان کی زندگی میں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ان کے ہم نشین برے نہیں تھے، اچھے تھے. یہ ہماری اردو زبان میں محاورے بھی ہیں. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ جاتا ہے. محسوس نہیں ہوتا انسان پر دوست کے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کے اور اس کی نشست و برخاست کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا تربیت اولاد میں جو چیز ایک بہت زیادہ واضح طور پر ذکر کی جاتی ہے وہ اپنی اولاد پر چیک اینڈ بیلنس کے باب میں، وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ اس کے دوست کیا ہیں، ان دوستوں کو دیکھو کہ کن کے ساتھ یہ نشست و برخاست کرتا ہے. آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے، یہ ابھی میں اس موضوع کی طرف تفصیل سے نہیں جا رہا ورنہ یہ تفصیلی موضوع ہے. بچہ ماں اور باپ کے پاس صرف رات کو سوتے وقت آتا ہے، باقی ان کو دستیاب ہی نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک ذرا اندازہ کر لیجئے. اسکول جانا، اسکول سے واپس آ کے ٹیوشن کے لیے چلا جانا، پھر تھوڑا سا ورزش کے لیے اسکول میں چلا جانا، پھر کہیں اور مولانا صاحب کے پاس بھی ٹیوشن کے لیے مثلا چلا جانا.
رات کو آ کر کہیں بچہ ان 24 گھنٹوں میں 7 8 9 10 گھنٹوں کے لیے آپ کے باقی، اور وہ بھی یا اپنے کمرے میں لاک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ موبائل اور ٹیبلٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں الجھا ہوا ہے. ماں اور باپ کو میسر نہیں ہے یا کم میسر ہے، اور ماں اور باپ کو پرواہ بھی، عمومی طور پہ عرض کر رہا ہوں، پرواہ بھی نہیں ہے. اور پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر یا مولانا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں یا کسی محلے کے بزرگ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ اور تواڈے کو ہی ہے، برائے مہربانی اب مولانا صاحب کیا کریں بھائی، یہ مسئلہ تو آپ نے، لہذا پہلی تربیت گاہ جو قرار دی گئی ہے وہ ماں کی گود قرار دی گئی ہے، گھر کا ماحول قرار دیا گیا ہے. تو یہ رنگ چڑھتا ہے چاہے یا نہ چاہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اور اشرار اور برے لوگوں سے دوری کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ بلند و بالا مقامات تک پہنچتا ہے. ایک جملہ آپ کے اور میرے آقا مولا سرکار امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہی بہترین جملہ ہے. اس روایت کے مطابق آقا ارشاد فرماتے ہیں فساد الاخلاق بمعاشرت السفہاء وصلاح الاخلاق بمنافست العقلاء. یہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک گوشے کی طرف اشارہ ہے کہ اخلاق کا برا ہو جانا، بد اخلاقی، اس کے علل، اس کے اسباب کو اگر ہم تلاش کریں تو معصوم سے منقول اس جملے کے مطابق بد اخلاقی کا ایک سبب بے وقوفوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، احمقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اردو میں ایک اور ضرب المثل ہم بولتے ہیں، وہ ضرب المثل کیا ہے کہ بے وقوف دوست سے سمجھدار دشمن کیا ہے، وہ اچھا ہے. یہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، فساد الاخلاق بمعاشرت السفہاء، احمق، بے وقوف، یہ ایسا رنگ چڑھا دے گا کہ آپ کو پتہ بھی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے. اب وہ رنگ کیسا ہے اس کا. اور اگلا جملہ وصلاح الاخلاق، اور اخلاق کا اچھا ہونا، بہتر ہونا، بمنافست العقلاء، عقلاء کے ساتھ نشست و برخاست کا نتیجہ ہے. عقلاء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، نشست و برخاست کریں گے تو ان کا رنگ بھی آپ پر اور ہم پر چڑھ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انسان کی نشست و برخاست اور اٹھنے بیٹھنے میں فرق. یہاں 2 دفعہ لفظ اخلاق آیا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ صبح کا ٹائم آپ جو محبت فرما کے بیٹھتے ہیں، یہ الحمدللہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ یہ معرفت والا وقت ہوتا ہے، البتہ معرفت کی نیند والا وقت ہوتا ہے. تو یہ آپ اس میں جانے کے صلوات پڑھیے بر محمد وعلی محمد. 2 دفعہ لفظ اخلاق آیا، 2 دفعہ. یہ اخلاق مہم ہے، اخلاق عملی، پریکٹیکلی میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہے، اور اخلاق قولی، دونوں میں دقت کی ضرورت ہے. دونوں میں بولتا کیسے ہوں اور عملاً برخورد کیسے کرتا ہوں. میں ایک بات کر کے چلا گیا لیکن اگلے کے دل پہ کیا وہ اس نے زخم لگا دیا اور اس کو تکلیف دے دی، اور کب تک وہ اثر اس کے دل پر رہے گا یہ اللہ جانتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے کہ جس پر یہ صورتحال. ایک بزرگ کا ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے. بڑی بزرگ ہستی، پہنچی ہوئی ہستی، عارف ہستی، مرجع وقت. ان کا یہ واقعہ ہے کہ کسی سے انہوں نے مکاشفے کے عالم میں بھی وہ ان کو اللہ کی طرف سے فیوضات عطا ہوئے، اور ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے ساتھ بٹھا کے بالکل آہستہ سے اس کے کان میں کہا بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں آپ، بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں آپ. لرز گئے. پوچھا کیسے؟ توجہ فرمائیے گا. کہا تیرا اخلاق تیری بیوی کے ساتھ بڑا خراب ہے آج کل. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی بیوی کے ساتھ اخلاق خراب ہے، اس کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں. بیوی کو تو کسی کیٹیگری میں لایا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں.
وہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ احترام سے پیش آ جائے تو کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، بلکہ اس پہ لیبل لگا دیا جاتا ہے یہ تو فلاں ہے۔ تقبل اللہ انشاءاللہ، ہمارے بھائی روشنی ڈال رہے ہیں اس موضوع پر۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ نہ، اخلاق صرف گلی سے باہر نہیں ہے، گلی میں نہیں ہے، گھر کے اندر بھی ہے۔ اہلیہ، بوڑھے والدین، بڑا بھائی، حتیٰ اولاد، بیٹی بیٹا، بیٹی اور بیٹا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ موارد ہے کہ جن کی طرف سرے سے ہماری توجہ ہے ہی نہیں۔ جس بات کو تربیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں مولانا ان کو اگر اچھی طرح سے بلائیں گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ ہاں، ان بچوں کو اگر اچھی طرح سے احترام سے بلائیں گے تو ان کا دماغ خراب ہوگا۔ نہیں، دماغ ان کا خراب نہیں ہوگا، دماغ آپ کا خراب ہے کہ آپ جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نورانی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، ان سے لہذا اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کی شروعات اپنے گھر سے کرے، اور اپنے یاد رکھیں معاشرے میں کارآمد فرد اگر ہم دینا چاہتے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھا انسان دینا چاہتے ہیں، ہم عام طور پہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ معاشرے نے ہمیں کیا دیا ہے۔ بھائی آپ نے اپنے گھر سے تربیت کر کے کیا دیا ہے معاشرے کو؟ معاشرہ کوئی خرید کے تو نہیں لایا جاتا نا، معاشرہ بہت ساری اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ وہ اکائیاں جو ہم نے ترتیب دینی ہے، میں نے، آپ نے، ہم نے، گلی کوچے میں سارے گھروں سے یہ اکائیاں ترتیب پا کے باہر آتی ہیں اور باہر ایک بڑا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ پھر ہم وہ جو دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم اس حکومت کی آرزو میں ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلا، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی دعاؤں کے بارے میں۔ مجھے یہ فرمائیے کہ اس معاشرے میں کمالات تو بہت ہوں گے، ایک کمال کیا ہوگا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تربیت کے نتیجے میں ایک محلہ اچھا ہوگا؟ نہ، کمال یہی ہوگا کہ جہاں جائیں گے اچھے ملیں گے، جہاں جائیں گے با کمال ملیں گے۔ تو وہ بہت ساری جو اکائیاں ہیں، ساری اچھوں کی اکائیاں سرکار کی حکومت میں کیا ہو جائیں گی؟ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اخلاق ہماری زندگی میں دوسرا حصہ، اور میں زحمت تمام کر رہا ہوں، فرمایا وَآوِنِ فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ بِإِلَٰهِيَتِكَ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ۔ خدایا اپنی رحمت سے مجھے دار القرار میں جگہ عطا فرما۔ میں یوں ترجمہ کر دوں، خدایا اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے، خدایا اپنی رحمت سے جنت ان سب کا مقدر قرار دے۔ اگر تو جہنم بھیجے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اے خدایا اگر تو میرے جیسے ناچیز کو، گناہگار کو، جس کا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اگر تو جنت نہیں بھیجے گا تو پھر تیرا یہ کمزور بندہ، گناہگار بندہ جو تیری رحمت کے علاوہ کسی اور رحمت کا امیدوار بھی نہیں ہے، پھر وہ کس کے دامن میں جا کر پناہ لے گا؟ خدایا مجھے اپنی رحمت سے، اپنی الہیت سے جنت کی طرف بھیج دے۔ آقا امیر کائنات علی حیدر کرار علیہ السلام سے منقول جملہ، البتہ یہ عرض کر چکا ہوں، ابھی بھی عرض کیا ہے، گزشتہ دنوں میں بھی مسلسل عرض کرتا ہوں کہ معصومین، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں۔ وہ نہ فقط یہ کہ نعوذ باللہ ایسی ان کے دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں بلکہ گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ میں نے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ جملہ، لہذا ان جملوں سے خدا نہ خواستہ یہ سوء تفاہم نہ ہو جائے کہ یہ ان ذوات مقدسہ کے بارے میں توہین ہے۔ نہ، حاشا وکلا، لا یقاس احد بمحمد وآل محمد، محمد و آل محمد کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذوات مقدسہ یہ مخصوص ہیں، یعنی بلند و بالا ہیں ہمارے فہم و ادراک سے، اور ہم اگر ان کو سمجھتے بھی ہیں تو اتنا سمجھتے ہیں جتنا ہمیں انہی کی تعلیمات سے ملا ہے۔ اس پر بھی دلیل آقا کا فرمان موجود ہے،
کہ تمہاری فکر کا طائر پرواز کرتے کرتے تھک جائے گا، علی کی عظمتوں کی ابتدا وہاں سے ہوگی۔ ہاں ایسا ہے نا، لا یرقى الی الطیر وینحدر عن السیل، یہ جملہ لہذا میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے، معصومین کی ذوات مقدسہ۔ کیا خدایا مجھے اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے دے، ورنہ اگر تو مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ آقا میرے کائنات نے میرے آپ کے لیے فرمایا کہ یہ دعا کرو، دعائے کمیل میں، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، خدایا میں تیرے عذاب پر شاید صبر کر لوں، لیکن ذرا یہ بتا تیری جدائی پر اور تیرے فراق پر کیسے صبر کروں گا؟ خدایا تیری جدائی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہم سب کی عبادات کو قبول فرما۔